السلام علیکم ناظرین، اس وقت میں موجود ہوں کراچی کے علاقے ڈسٹرکٹ ویسٹ سوزانی ٹاؤن سیکٹر 7D پیر بازار کے اندر، جہاں پہ جمعیت علماء اسلام پاکستان شیرازی خان کی گروپ کی جانب سے ایک پروگرام رکھا گیا ہے۔ قائد جمعیت حضرت مولانا محمد خان شیرانی صاحب، حضرت مولانا شجاع الملک صاحب کے ساتھ برسر میدان کھڑے ہو کر کراچی کی قیادت یہ بتا رہی ہے۔ حامداً و مصلیاً اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کافی ٹائم گزر گیا اور آپ اس سردی میں تشریف فرما ہے، تو اس ملک کا سیاست جو ہے وہ اتنا مشکل کام ہے کہ یہ جذبہ تک جاتا ہے۔ پھر ماشاءاللہ جس طرح حافظ صاحب نے کہا کہ آپ کے محبت کو دیکھ کر ہمارا جذبہ پھر جوان ہو جاتا ہے، تو آپ سب کا میں اور آپ سب کے محبتوں کا میں شکر گزار ہوں، خصوصاً اس مجلس کے لیے جن ساتھیوں نے محنت کی ہے، رانا صابر صاحب، بھائی سبحان صاحب، بالاج صاحب، عمران صاحب، راہیل صاحب، فرحان صاحب، عدنان صاحب، وقاص اور مبین صاحب، ان کا میں تہ دل سے شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اتنا بارونق جلسہ یا مجلس بیٹھک جو ہے وہ رکھ دیا ہے۔ یقیناً کافی باتیں ہمارے بڑوں نے فرمائی، خصوصاً سچ کے حوالے سے۔ جھوٹ کے ساتھ ہمارے معاشرے میں جو اعتماد ہے وہ بگڑ جاتا ہے ایک دوسرے بھائیوں کے درمیان، یعنی کہ اگر آپ کے ذہن میں یہ ہے کہ لوگ جھوٹ بول رہے ہیں تو ایک اعتماد کی فقدان ہو جاتی ہے، اور اعتماد کی فقدان کی وجہ سے ہمارا تجارت، ہماری پروڈکٹ، ہماری ساری چیزیں جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہیں۔ میرے سندھ جمعیت علماء اسلام صوبہ سندھ کے جنرل سیکریٹری، میری مراد میرے اور آپ کے دلوں کی دھڑکن محترم جناب حافظ احمد علی صاحب نعروں کی گونج میں ہاتھوں کو ہلاتے ہوئے استقبال کریں۔ نعرہ تکبیر، شان رسالت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ وہ مرد نہیں جو ڈر جائے حالات کے خونی منظر سے، وہ مرد نہیں جو ڈر جائے حالات کے خونی منظر سے، جس حال میں جینا لازم ہو اس حال میں جینا لازم ہے۔ واجب الاحترام ہمارے قائد محترم حضرت مولانا شجاع الملک صاحب اور رانا صابر صاحب، میں فردن نام لے دوں تو ان کی حوصلہ افزائی ہو جائے گی۔ احد بھائی بیٹھے ہیں ساتھ، غوری بھائی جنہوں نے یہ ماشاءاللہ بہترین پروگرام جو ہے منظم دیا، فرحان ہمارا بچہ، راہیل، ان کے والد صاحب میرے ساتھ کوثر تھے جب میں ناظم تھا، یہ ہمارے انچارج ہیں نواز بھائی صاحب سیکورٹی کے، اور مولانا حسان صاحب، اور اس کے ساتھ ہمارے کراچی کمانڈر مفتی عبدالسلام شامزئی صاحب، قائد محترم ساتھ تشریف فرما ہے، اور رانا صابر صاحب جو اس علاقے کے بے تاج ماشاءاللہ بادشاہ ہیں، اور پھر یہ ہمارا بہت پیارا بچہ مفتی حماد مدنی صاحب، جن کے پورے گھرانے کے مجھ پہ احسانات ہیں وہ میں بتا نہیں سکتا، مولانا یاسر صاحب اور مولانا بقال صاحب، علامہ عبدالقاری امین حملی صاحب، یہ بھی ہمیشہ سرپرستی کی ہماری، علامہ عبدالستار بلوچ صاحب، مفتی فیضان صاحب،
मुफ्ती सदाकत साहब और कारी अमीन साहब के साहबजादे मौलाना उस्मान साहब, फरीद भाई जो कोरंगी से तशरीफ लाए, आसिफ ठेकेदार साहब, और हमारा छत्तीस का जर्नल हमारा सद्दाम भाई साहब, और हमारा सेक्रेटरी जो है होने वाला अभी तो मुफ्ती साहब का बाद में हाफिज अब्दुल रशीद साहब। क्यों बच्चे हमारा सेक्रेटरी बनोगे ना अब जी। और सुभान भाई, बलाज भाई, मुबीन भाई और वकास भाई, असलम मुगल साहब, आप हजरात ने, इस्माइल भाई, आसिफ भाई, इतनी पुरवकार तकरीब की कि मैं खुद बहुत थका हुआ था। और मैंने तो हजरत को भी कहा 2-3 दिन से माशाल्लाह सफ़रों पे थे तो बहुत थक चुके थे, लेकिन ये आपका ये प्रोग्राम देख करके वो हमारी थकावट उतर गई और एक नई जला बख्शी आप हजरात ने, एक नया हौसला दिया हमें। ये साबिर हमारा वो बच्चा है, इसके ऊपर इनके साथियों पे बड़े बेगुनाह झूठे मुकदमे बने। सेवन का झूठा धमाका इस पे बनाया गया, सेवन में जो धमाका हुआ था उस पर केस इस पे बनाया गया, इसके ऊपर, साबिर के ऊपर। और जिस हम मौलाना साहब के पास से अगर आए हैं, मौलाना अमीन साहब, उस पर जस्टिस मकबूल बाका का झूठा केस बनाया गया और दोनों को मैंने छुड़वाया अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं अल्हम्दुलिल्लाह बेवफा नहीं, जो मुझ पर एक पसीना या मीठा बोल देता है तो अल्हम्दुलिल्लाह हाफिज अहमद अली अपना खून उनके बाद देने के लिए तैयार है। आप हज़रात की ये मोहब्बतें और ये खुशबुएं और ये वफादारियां जिसने मुझे आपका गर्विदा बनाया वो इंशाअल्लाह ज़िंदगी भर रहेगा। इसको कबूल फरमा लें और इस जद्दोजहद के नतीजे में इस मुल्क और पूरी उम्मत के लिए यानी आसानी का, खुशहाली का, इत्मीनान और सुकून का रास्ता निकालें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जितने भी लोग हैं जो कि इस कौम को परेशान करने, ज़लील